میں جس سے محبت کر رہا ہوں یہ جو کر رہا ہے میں وہ کرتا جاؤں، یہ بھی نہیں انتظار کروں کہ مجھے حکم کر رہے ہیں، نہیں، اس سے میرے اتنا انتہا درجے کی محبت ہو جائے کہ میں اس کی محبت میں سب کچھ کرنا شروع کر دوں۔ اور یہ صحابہ کرام میں خوبی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں وہ اس درجے تک آگے جاتے تھے۔ بخاری میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں۔ نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر اپنے سفر حج میں ان جگہوں پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے جہاں رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے اپنے سفر حج میں پڑھی ہوئی تھی، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں ایک جگہ ایسی آئی کہ ایک جگہ مسجد بنی ہوئی تھی اور پاس ایک برساتی نالا تھا، اس پہ ایک پتھر رکھا ہوا تھا۔ عبداللہ بن عمر نے مسجد میں نماز نہیں پڑھی، اس پتھر پہ پڑھی اور کہا رسول اللہ نے یہاں پہ پڑھی تھی، اس وقت وہ مسجد نہیں تھی۔ مسند احمد میں یہاں تک آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر ایک جگہ ایسی بھی رک گئے کہ آپ نے وہاں پہ پیشاب کیا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کیا تھا۔ سر وہ بخاری مسلم کی حدیثیں پڑھے نا، بندے پہ رقت طاری ہو جاتی ہے کہ یار اتنی جگہ عبداللہ بن عمر نے کیسے یاد رکھی ہوئی تھی۔ اور وہ راوی نے بھی روایت کی ہیں کہ پھر ایک ایسا ٹیلا آیا، پھر ایک ایسا برساتی نالا آیا، پھر ایسا پہاڑ آیا۔ میں یار حیران ہو جاتا ہوں اس حدیث روایت کرنے والے بندے کو، اور عبداللہ بن عمر نے زندگی میں ایک دفعہ حضور کے ساتھ حج کیا ہوا۔ اور آپ عبداللہ بن عمر سے یہ نہ سمجھیے گا کوئی لمبی سفید داڑھی، نہ، رسول اللہ جب فوت ہوئے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت عبداللہ بن عمر کی جو عمر تھی نا وہ تھی آلموسٹ 21-22 سال۔ غزوہ احد کے موقع پر کہتے ہیں میں بدر میں مجھے پیش کیا گیا تو میں 14 سال کا تھا، حضور نے مجھے جنگ میں نہیں جانے دیا۔ احد میں 15 کا ہوا تو حضور نے اجازت دی۔ احد ہوئی ہے 3 ہجری میں، 3 ہجری میں وہ 15 سال کے تھے، تو آلموسٹ 7 سال اور کر لیں، کیونکہ 11 کے شروع میں حضور فوت ہو گئے، تو 15 اور 7 22 سال کیا عمر ہوتی ہے۔ اور یہ 22 سال اس وقت جب حضور فوت ہو گئے، حج انہوں نے کیا ہے 20-21 سال کی عمر میں، ایک ایک چیز یاد رکھی ہوئی ہے۔ یہ ہے اتباع، محبت پلس اطاعت، اس کو کہتے ہیں اتباع۔ اس پہ بخاری مسلم میں حدیث نہیں، حضرت عثمان وضو کرتے ہیں اور مسکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ ساتھی پوچھتے ہیں یہ کیا حضرت؟ کہا حضور نے بھی ایک دفعہ اس طرح وضو کیا تھا تو مسکرا پڑے تھے، تو میں نے حضور سے بھی پوچھا تھا آپ کیوں مسکرائے؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص وضو کرتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، اس کے چہرے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ، مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ، پاؤں جب دھوتا ہے تو حتیٰ کہ پاؤں کے ناخنوں کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ تو اس پہ حضور خوش ہو رہے تھے کہ یہ فضیلت وضو والے کو ملتی ہے، تو اس پہ نبی علیہ السلام مسکرائے تھے، تو میں بھی حضور علیہ السلام کی اس ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ یہ ہے، یہ اس کو کہتے ہیں اتباع۔ یہ وہ چیزیں جو obligatory نہیں ہیں، صرف محبت کے تقاضے ہیں۔ یعنی ہمیں تو کہیں نہیں کہا گیا کہ وضو کا ایک رکن یہ بھی ہے کہ آپ نے وضو کر کے مسکرانا ہے، لیکن یہ محبت کی فیلڈ ہے۔